اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہماری گفتگو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب یزید کو خلافت ملی اور یزید نے اپنے باپ معاویہ ابن ابی سفیان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کرتے ہوئے 28 رجب المرجب کو جب مدینہ چھوڑا، اپنی زادگاہ مدینہ کو چھوڑا، اپنے جد نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو چھوڑا اور مکہ کی طرف نکلے، اور 3 شعبان المعظم کو جب مکہ میں آئے اور مکہ میں قیام پذیر ہوئے، 3 شعبان المعظم سے لے کر 8 ذی الحجہ تک امام حسین علیہ السلام مکہ میں قیام پذیر رہے، اور 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا اور عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور امام نے انکار کرتے ہوئے مدینہ کو چھوڑا اور مکہ کو اختیار کیا کہ مکہ حرم الہی ہے اور امن کا شہر ہے، تو مکہ میں امام کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اسی لیے امام نے مکہ کو انتخاب کیا۔ اب کیا وجہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو، کہ جب تمام دنیا سے مسلمان جو ہے وہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ میں آ رہے ہیں، اور فرزند رسول، فرزند زہرا و علی و بطول مکہ کو چھوڑ کے عراق کی طرف جا رہے ہیں، اب سوال یہی ہے۔ تو اس کے ضمن میں چند معروضات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو چونکہ یزید نے چند افراد کی بیعت کا مطالبہ کیا تھا، ان میں سے ایک عبداللہ ابن زبیر بھی تھا، اور وہ مکہ میں قیام پذیر تھا، اور عبداللہ ابن زبیر کے گرد جو ہے کافی لوگ جمع تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو عبداللہ ابن زبیر کے گرد جتنے بھی افراد تھے وہ عبداللہ ابن زبیر کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف مراجعے کرنے لگے، اور عبداللہ ابن زبیر کو بھی یہ بات جو تھی وہ ناگوار گزری، اور اس نے یہ سوچا کہ جب تک امام حسین علیہ السلام مکہ میں قیام پذیر ہے تب تک میرے اطراف جو لوگ ہیں وہ مجھے بھی چھوڑ جائیں گے اور میری بیعت بھی نہیں کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو بنی امیہ کے کرندوں کی طرف سے، چونکہ یزید نے معمور کیا ہوا تھا کہ کسی طرح بھی ہو، جس طرح بھی ہو سکے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو، اگر امام بیعت نہیں کرتے تو امام کو قتل کر دو۔ تو امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں آئے اور حج کا موسم تھا، ذی الحجہ جو ہے حج کا موسم ہے، دنیا سے تمام مسلمان جو ہے حج کی ادائیگی کے لیے مکہ میں تشریف لا رہے ہیں، اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے عراق کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو جو خطرہ تھا وہ یہ تھا، چونکہ معمور تھے کچھ لوگ بنی امیہ کی طرف سے، بنی امیہ کے جو چاہنے والے تھے اور یزید کے جو کارندے تھے وہ معمور تھے اس کام پر کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے، اور اگر امام بیعت نہ کرے تو ان کو قتل کر دیا جائے، اور امام نہیں چاہتے تھے کہ مکہ جو حرم الہی ہے، امن کا شہر ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا جائے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو، جب کہ تمام حاجی جو ہیں وہ حج تمتع کی ادائیگی کے لیے احرام باندھ رہے ہیں، اور حج کی ادائیگی کے لیے حج کے جو افعال ہیں ان کو انجام دینے کے لیے
جو ہے وہ مکہ سے عرفات اور مشعر اور منا کی طرف جا رہے ہیں، اور فرزند رسول کعبہ کا طواف کر کے حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں بدل کے جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ سے نکلے حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں تبدیل کیا، اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد جب مکہ سے عراق کے لیے نکلے، اسی لیے کہ یہ حرم الہی ہے اور حرم الہی کی حرمت پامال نہ ہو، اور یزید کے جو کارندے ہیں وہ امام کو قتل نہ کر دیں۔ امام اسی جہت سے عراق کی طرف نکلے، اور عراق کی طرف جانے کا امام کا مقصد کیا تھا؟ کیوں عراق کو انتخاب کیا؟ اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ والوں نے امام کی طرف خط لکھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو جب سفیر بنایا اور اپنا سفیر بنا کر کوفہ میں بھیجا کہ جا کے کوفہ کے لوگوں کے حالات معلوم کیا جائیں اور دیکھا جائے کہ کوفہ کے لوگ کتنے جو ہیں وہ اہل بیت رسول کی طرف مائل ہیں۔ تو تقریباً جو تاریخ نے ثبت کیا ہے وہ یہ ہے کہ 18,000 کوفیوں نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، اور جب جناب مسلم ابن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ کوفہ کہ لوگ جو ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، اور آپ کوفہ تشریف لے آئیں، تو امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے اس حرم الہی کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے مکہ کو ترک کیا اور عراق کی طرف رخ کیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کوفہ جو تھا وہ کوفہ کے جو لوگ تھے وہ امام کی طرف مائل تھے اور امام کو بلا رہے تھے، اسی لیے امام نے جو ہے وہ عراق کا راستہ اختیار کیا، اور امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے اور 9 ذی الحجہ کو مع الاسف کہ جناب مسلم ابن عقیل کہ جو امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے ان کو ابن زیاد نے گرفتار کیا اور جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا، اور کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ ڈر چکے تھے ابن زیاد سے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت سے ہاتھ اٹھا لیا، اور جب امام مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت بہت سے جو لوگ تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں جو امام حسین علیہ السلام نے چند کلمات جو ہیں وہ ادا کیے وہ یہ تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے خداوند متعال کی حمد و ثنا کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جو خداوند متعال چاہتا ہے وہی ہوگا، اور جو خداوند متعال کا ارادہ ہے اس کام میں، یعنی میرا جو ارادہ ہے وہ خداوند متعال کا ارادہ ہے، اور جو خداوند متعال چاہے گا وہی انجام ہوگا۔ اور میں اتنا مشتاق ہوں نیک لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے دیدار کے مشتاق تھے، میں اتنا ہی نیک لوگوں کو دیکھنے کا مشتاق ہوں، اور میرے لیے ایک قتلگاہ کو معین کیا گیا ہے اور میں اسی جگہ پر ہی پہنچوں گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بیابان کے بھیڑیے، اور اس جملے کو استعمال کرنے کا مقصد اور اس سے مراد جو امام کی تھی وہ کوفیوں کا لشکر تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے کربلا کی طرف آ رہا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیابان کے بھیڑیے جو ہیں میرے قتل کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں اور مجھے قتل کریں گے اور میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور اپنی پیاس جو ہے اس کو بجھائیں گے میرے قتل سے۔ جی عزیزو، یہ ایک وجہ تھی امام حسین علیہ السلام
کا مدینہ کو چھوڑ کے مکہ آنا، اور مکہ کو بھی جب امام حسین علیہ السلام کے لیے تنگ کر دیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ کے عراق کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اور اس کی وجہ خود کوفیوں کے خطوط تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو لکھے گئے۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں سیرت اہل بیت علیہ السلام سے آشنائی کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی گفتگو کو اب چونکہ ماہ ذی الحجہ ہے، اس کے بعد ماہ محرم الحرام ہے اور ماہ سفر ہے، انشاءاللہ تاریخ کی ابحاث کو جو ہے وہ اپنی گفتگو میں بیان کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں ان ابحاث کو، تاریخی ابحاث کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔